اسٹیک ہولڈرز کو، اور یہ پیغام بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ سیاسی جوڑ توڑ بھی عروج پر ہے اور ایک دوسرے کو ہی اب یہ گلے پڑنے کے قریب آ چکے ہیں، کیونکہ اب یہ کشتی ڈوبنے کے قریب ہے۔ حکمران اتحاد میں پھوٹ بھی پڑ چکی ہے، بہت سی چیزوں کے اوپر اختلافات بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور سب سے انٹرسٹنگ تو پیپلز پارٹی نے اپنا اصل رنگ تو دکھانا تھا، پیپلز پارٹی نے اپنا اصل روپ تو نون لیگ پر ظاہر کرنا تھا۔ پیپلز پارٹی ایک جانب بلوچستان کے اندر پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کے حق میں، باپ پارٹی کو اور دیگر بھی کچھ میرے پاس اطلاعات آئی ہیں کہ بندوں کو پیپلز پارٹی میں شامل کروایا جا رہا ہے، کچھ آزاد امیدوار بھی پیپلز پارٹی میں شمولیت انہیں اختیار کروائی جائے گی۔ کراچی میں بھی پی ٹی آئی کی پاور کو ختم کرنا سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کو رائز کروانا، یہ کچھ پروسیس ہوتا ہے نا، تو پہلا سٹیپ پہلے ہی اٹھایا جاتا ہے، وہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اب پنجاب میں یہ کیسے پیچھے رہ سکیں؟ پنجاب میں نون لیگ نے یہ سب کچھ سمجھتے ہوئے بوکھلاہٹ میں مریم نواز کو چیف آرگنائزر تو بنا دیا، اس کی وجہ سے ان کی اپنی پارٹی کے اندر پھوٹ پڑ گئی، اس کی وجہ سے اپنے ان کے مسائل جو ہیں وہ اس وقت زندہ ہو گئے۔ لیکن وہیں دوسری جانب پیپلز پارٹی پنجاب جو ہے، اس نے اپنی توپوں کا رخ اچانک اپنی حکومتی اتحادی جماعت مسلم لیگ نون کی طرف کر دیا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی جو سخت ترین پیغام پہنچایا گیا ہے طاقتوروں سے ملاقات کے بعد شبر زیدی کی طرف سے، اس پیغام کے تناظر میں بھی آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے سینئر رہنما ہیں حسن مرتضیٰ صاحب، انہوں نے مسلم لیگ نون کو گھر کی جماعت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ نون لیگ کو نہ وزیر اعلیٰ اور نہ ہی وزیر اعظم کے لیے شریفوں کے علاوہ کوئی امیدوار ملتا ہے۔ حسن مرتضیٰ نے کہا کہ شریف اقتدار سے اتریں تو ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، عمران خان ہو یا شریف برادران، دونوں کی اولادیں ملک سے باہر بستی ہیں۔ عمران خان اور آل شریف، پیپلز پارٹی نے دونوں کی طرف توپ کر لی ہے، اور نون لیگ اس وقت کھڑی سوچ رہی ہوگی کہ ساری لان تان، ساری کی ساری سیاسی جو گند کی ایک پوری بوری تھی وہ ہمارے سر پہ لاد کے پیپلز پارٹی نہ صرف پتلی گلی سے چل نکلی ہے، مزے بھی لوٹے، اپنے سیاسی حریفوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ ویسے سیاسی حکمت عملی تو بہترین ہے، نون لیگ کو بھی کمزور کیا، پی ٹی آئی کو بھی اقتدار سے دور کر دیا، اور اسٹیبلشمنٹ جو کہ کبھی بھی ان کی کرپشن میں رکاوٹ بن سکتی ہے اسے بھی کمزور کیا۔ اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکلی اس وقت پاکستان کی ہسٹری میں اتنی کمزور نہیں ہوئی جتنی اس وقت ہے، یہ چیز آپ نے سمجھ لینی ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رہنما پیپلز پارٹی جو ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانے کی وجہ سے لاہور میں نون لیگ کی مقبولیت کم ہوئی، حمزہ کے جانے پر کسی نے احتجاج تک نہیں کیا، البتہ یہی حمزہ تھا جسے پیپلز پارٹی نے ووٹ دے کر وزیر اعلیٰ بنوایا تھا۔ تو اب یہ جو چیز ہے یہ چوراہے میں، بیچ چوراہے میں تو ہنڈیا پھوٹنی ہے، کیونکہ اس غیر فطری اتحاد کے اندر جو جس چیز سے اسے چپکایا گیا تھا وہ اب اپنی اہمیت کھو چکی ہے، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ وہیں دوسری جانب ایم کیو ایم ہے، اس نے وفاقی حکومت کے 8 بجے مارکیٹیں بند کرنے کے فیصلے کی مخالفت کر دی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ حکومت کے اوپر پریشر بڑھتا جا رہا ہے، کوئی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ کشتی جو ہے وہ ڈوبنی ہے۔ اب یہاں پر جو پی ڈی ایم ہے اس کے حوالے سے ایک اور دعویٰ سامنے آیا ہے کہ پی ڈی ایم نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ایک ان کانسٹیٹیوشنل مطالبہ کیا، اور انہوں نے انہیں کہا کہ آپ ہمیں اگر چاہتے ہیں کہ ہم معیشت کے حوالے سے سخت فیصلے لیں، آرمی چیف صاحب آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم چیزوں کو درست کریں، ہم معاملات کو ٹھیک کریں، تو پھر اس کا ایک حل ہے، اس کا ایک حل ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ ہم یہ سب کریں گے، لیکن اس میں ہم کاسٹ کیا پے کر رہے ہیں؟ ہم اپنی پالیٹکس کی کاسٹ پے کر رہے ہیں، اور اس کا پولیٹیکل فائدہ ہو رہا ہے عمران خان کو، تو ہم یہ سب کر دیتے ہیں۔ آپ چیف صاحب ایک کام کریں، آپ عمران خان کو نااہل کروا دیں۔ اب چیف کیسے عمران خان کو نااہل کریں؟ یہ جمہوریت کے نام نہاد علم بردار ہیں، یہ جمہوریت کے نام نہاد دعوے دار ہیں، اور یہ اگر مطالبہ نہیں مانا جاتا تو یہ ریزسٹ کریں گے، اور اسٹیبلشمنٹ obviously جس طرح I've already said this کہ اسٹیبلشمنٹ is at the weakest point because of what happened in the last 8 to 9 months۔ اسٹیبلشمنٹ اس وقت بہت کمزور ہے، اور اس سب میں
اب ایک اور چیز ہے, پہلے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی بازگشت آئی, پھر اس سے بھی پیچھے ہٹے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈٹ چکے ہیں. عمران خان صاحب اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ملاقات کی بھی اس وقت ہواؤں میں گردش ہے, بات چل رہی ہے کہ ایوان صدر میں, اور اس حوالے سے وزیر اعظم آفس جو ہے, کیونکہ آرمی چیف تو انہی کے ماتحت ہیں, انہیں بھی آگاہ کیا گیا ہے آنریبل چیف کی طرف سے, آنریبل پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب کو. اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شبر زیدی جو ہیں, انہوں نے پچھلے دنوں نگران سیٹ اپ, ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے حوالے سے بڑی اہم بات کی, اور طاقتور جو ہیں انہوں نے بہت سے لوگوں کو بلوا کر بھیجا, اپنی بریفنگز لیں, کیونکہ اسحاق ڈار سے اگر بریفنگ لیتے رہے پھر تو جی ہو گیا علاج. اسحاق ڈار صاحب تو ہیرا پھیری کے ماہر ہیں, لفظوں کی زبانی جمع خرچ بہت اچھا آتا ہے, ہی از دا بیسٹ. لیکن اس وقت حالات اتنے خراب ہیں کہ پہلے ڈار صاحب لفظوں کی ہیرا پھیری میں کم از کم اندر سے ملک کھوکھلا کرتے تھے, اوپر سے رنگ روغن اچھا کرتے تھے. اس مرتبہ حالات انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے یہ امپورٹنٹ سرکار اتنے خراب کر چکی ہے کہ یہ لفظوں کی بھی ہیرا پھیری نہیں کرتے. حل انہیں کیا ملا کہ معیشت کے حوالے سے کوئی بات نہ کرے. عقل کے اندھے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی. ہم کیا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر دیں خطرہ دیکھ کے؟ خدا کا خوف کریں آپ اس ملک کو. ایک تو یہ وہ بات ہے کہ ہم ظلم بھی کرتے رہیں گے, ہم تمہیں تشدد کا نشانہ بناتے رہیں گے, لیکن خبردار جو آہ نکلی, خبردار جو تم نے اس کے اوپر چیخ و پکار کی, یعنی ظلم پر چیخنا تم نے جرم بنا دیا. یہ کیا حبزدہ ماحول ہے؟ یعنی خدا کا خوف کریں. ایک ریالٹی, ایک فیکٹ اینڈ فگر کو اگر کوئی کوٹ کر رہا ہے, آپ کہتے ہیں کہ وہ انریسٹ پھیلا رہا ہے. خدا کا خوف کریں, یہ کیا عجیب سی چیز ہے. لیکن اب اس سب کے اندر جو اصل باتیں آ رہی ہیں, کیونکہ یہ تو گورنمنٹ کی بوکھلاہٹ ہے, یہ آپس میں بھی لڑیں گے, یہ ایک دوسرے کو کاٹنے کو بھی دوڑیں گے, یہ سب کچھ کریں گے. لیکن یہاں پر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایف بی آر کے سابق چیئرمین شبر زیدی نے پیش گوئی کی ہے کہ نگران سیٹ اپ مارچ تک قائم ہو جائے گا. اس حوالے سے خیر 3 دن پہلے میں نے بھی ایک خبر اپنے اسی یوٹیوب چینل پر دی تھی, 2 یا 3 دن پہلے, آپ وہ جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں. اس میں اسی طرح کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. اور اس سب کے اندر ایک ٹویٹ میں اس تبدیلی کا سال واضح کیے بغیر انہوں نے عام انتخابات جولائی میں ہوں گے اور نئی حکومت آئی ایم ایف سے معاملات طے کرے گی, اور پھر نئی حکومت جو آئے گی, نئی حکومت, نگران حکومت نہیں, نئی حکومت وہ پروگرام بحال کرے گی. انہوں نے ان تجاویز کی کوئی وجہ نہیں بتائی. اپنی ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ میں کوئی غیر آئینی چیز تجویز نہیں کر رہا. مستقبل کے سیٹ اپ کے حوالے سے میں اپنا موقف واضح کر دینا چاہتا ہوں. کوئی اور بات پاکستان پی ٹی آئی, پی ڈی ایم اور عوام کے لیے خودکشی کے مترادف ہوگی. یعنی اب یہ بھی, پہلے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی باتیں ہو رہی تھی, لیکن اب یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مارچ میں نگران حکومت آئے, جولائی میں الیکشن ہو جائیں, اپریل مئی جون 3 مہینے نگران حکومت آئین کے مطابق رہے. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ آئی ایم ایف اور حکومت جو ہے اس کے درمیان ڈیڈ لاک کے بعد حکومت کو 4 ہفتوں کا وقت دیا گیا ہے کہ نگران حکومت کا فیصلہ کر لیا جائے. کس کی طرف سے وقت دیا گیا ہے 4 ہفتوں کا, یہ اور زیادہ امپورٹنٹ اور زیادہ انٹرسٹنگ ہے. اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شبر زیدی کی جو ٹویٹ ہے اسے ٹیکنوکریٹ حکومت کے حوالے سے جاری افواہوں کے تناظر میں اہم سمجھا جا رہا ہے. اس حوالے سے پہلی مرتبہ خیال گزشتہ ماہ اس وقت سامنے آیا جب شبر زیدی نے ملک کی معیشت کے حوالے سے ایک اہم ترین ملک کی طاقتور شخصیت سے ملاقات کی, اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں مجوزہ ٹیکنوکریٹ حکومت کے ساتھ کام کرنے کی پیشکش کی گئی ہے. یعنی پہلے ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ جس کی بازگشت تھی, لیکن اب کیونکہ سب اس ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, کیونکہ عمران خان جو ہے سب سے بڑا اس وقت پولیٹیکل سٹیک ہولڈر جس کے ساتھ عوامی قوت ہے, عوام جس کے ساتھ ہے, عمران خان اس ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے اوپر ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ چکا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ, ویری انٹرسٹنگ. اور اس سب میں اب یہ شبر زیدی صاحب کی طرف سے ایک وارننگ آپ اسے سمجھ لیں سارے سٹیک ہولڈرز کے لیے کہ چیزوں کو درست کرنا ہوگا, بر وقت درست کرنا ہوگا. اور نگران سیٹ اپ جو ہے وہ مارچ تک آئے گا, جولائی میں انتخابات ہوں گے. اتفاق نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ اتفاق نہ ہوا تو پھر وہی ہوگا جو انکانسٹیٹیوشنل ہوتا ہے, اور پھر چیزوں کو انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے, لیکن اس جانب ملک کو نہیں جانا چاہیے. ملک کے اندر حل واحد عام انتخابات ہیں. ایک سٹیبل پولیٹیکل گورنمنٹ آئے, پولیٹیکل گورنمنٹ, میں بار بار یہ بات کروں, سٹیبل ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ نہیں, اس سے سٹیبلٹی نہیں آئے گی. جب تک خان نہیں مانتا سٹیبلٹی تو آ نہیں سکتی. خان نے ٹیکنوکریٹ کے خلاف محاذ کھول لیا, پھر آپ کدھر جائیں گے؟ پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ ٹیکنوکریٹ تو کام ہی نہیں کر سکے گی. تو اس وقت صرف اور صرف ایک حل ہے کہ عوامی مینڈیٹ لے کر کوئی آئے, اور یہ چیز غالباً حکومت جو ہے اسے بھی کمیونیکیٹ کر دی گئی ہے. اور اب اس تناظر میں میرے گزشتہ وی لاگ کی خبر کو اگر آپ دیکھیں, جس میں عمران میر صاحب جو ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ
عمران خان صاحب اور چیف کی ملاقات جو ہے اس کے لیے صدر مملکت اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ماضی کی تلخیاں بلا کر آگے ملک کی خاطر، کیونکہ اللہ نہ کرے پاکستان کو کچھ ہو، لیکن پاکستان ہے تو عمران خان ہے، پاکستان ہے تو نواز شریف ہے، پاکستان ہے تو زرداری ہے، پاکستان ہے تو شہباز شریف ہے، پاکستان ہے تو عاصم منیر ہے، پاکستان ہے تو ندیم انجم ہے، پاکستان ہے تو مخدوم شعب ہے، تو پاکستان کے علاوہ تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور پاکستان کو بچانا جب ہے، عمران خان صاحب بار بار اس لیے عدلیہ اسٹیبلشمنٹ یہاں تک کہ بیوروکریٹس تک کو مخاطب کر کے کہتے رہے یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، دیر ہو جائے گی، اٹ ول بی ٹو لیٹ، بہت زیادہ دیر ہو جائے گی اگر چیزوں کو درست نہ کیا گیا۔ اور شبر زید